بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، سفارش یہ کسی کے دربار میں جا کر کسی کی سزا سے بچنے کے لیے یا اپنا کام کروانے کے لیے سفارش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے بھی ایک سفارش کا قانون بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس شہداء سفارش کریں گے قیامت والے دن، انبیاء سفارش کریں گے، اسی طرح حفاظ اکرام علماء سفارش کریں گے۔ لیکن ایک سفارش کا کنسپٹ وہ ہے کہ جو مشرکین مکہ کا تھا اور آج کے دور کا ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے اپنی محبوب ہستیوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور جو کام یہ اللہ کی محبوب ہستیاں نہیں کر سکتی وہ اللہ سے کروا دیتی ہیں۔ جو ان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ کے کروا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ سفارش تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ سفارش کہ جو روب اور دبدبے سے کوئی چیز اپنی بات منوا لینا، جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے ایک مجرم حاضر ہوا، اس کا جرم ثابت بھی ہو گیا اور بادشاہ نے کہہ دیا کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب بادشاہ کا حکم آ گیا، لیکن وہاں سے فوج کا بڑا کمانڈر جرنیل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب بادشاہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اپنے فوج کے سربراہ کی بات نہ مانی تو میرا تختہ الٹ دے گا یا یہ میرے خلاف بغاوت کر دے گا، تو بادشاہ ڈر کر اس کی بات اور اس کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں روب اور دبدبے والی سفارش اور ڈر والی سفارش۔ دنیا کا کوئی مشرک بھی اللہ کے دربار میں اس سفارش کا قائل نہیں تھا کہ اللہ کسی کے روب اور دبدبے کے اندر آگے ڈر کے کسی کی بات مان جائے اور مجبور ہو جائے۔ دنیا کے کسی کافر اور مشرک کا یہ خیال اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ نہیں تھا۔ دوسری سفارش ہے محبت والی سفارش، سفارش بالمحبت یا شفاعت بالمحبت۔ وہ سفارش کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے، بادشاہ نے کہہ دیا کہ اس مجرم کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ 100 کوڑے لگانے لگے تو ملکہ عالیہ یا بادشاہ کوئی بیٹا یا کوئی محبوب بادشاہ کا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں سفارش کرتا ہوں، یہ میرا کار خاص ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اگر میں اس کی سفارش نہیں مانتا، یہ میری محبوب ہستی ہے، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، تو بادشاہ اس کی محبت میں مجبور ہو کر اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی سفارش قبول کرتا ہے۔ دنیا کے ہر مشرک کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب ہستیاں، یہ بزرگ ہستیاں، انہوں نے یہ باتیں کر کر کے اللہ سے مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اور یہی سفارش کا کنسپٹ مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر تقریباً 18 کے اندر اللہ نے یہ بات کہی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں ان کی عبادت نہ کرنے کی صورت میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور عبادت کرنے کی صورت میں ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، لیکن کیوں ان کی باتیں کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا قیامت تو آنی کوئی نہیں، لیکن دنیا کے اندر یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ سورہ زمر کی غالباً آیت نمبر 4 یا 3 کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں ان ہستیوں کی، اور کیا کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں
اور اللہ تک ہمارا پیغام پہنچا کے اللہ سے ہمارا پیغام منوا لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات واضح انداز میں کہی ہے کہ بھائی میں کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہوتا۔ سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے واقعہ، عذاب آ گیا، غرق ہونے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں آجا میری کشتی میں سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الغافلین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بھئی آجا اس کشتی پہ سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب جب پہاڑ پہ چڑھنے لگا ایک موج آئی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، موج آئی، بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اللہ کے سوا میں سفارش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ آپ کے حال میں سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، آپ نے اس کی سفارش کیوں کی ہے؟ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جب کہ عذاب آ جائے گا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، آپ نے کیوں سفارش کی ہے؟ اب نوح علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، 950 سال مارے کھاتے رہے ہیں، توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش قبول نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کی سفارش میں مجبور نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ ہود کے اندر آتا ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ لے کے جائیں عذاب قوم لوط کے اوپر، لوط علیہ السلام میرے بھتیجے ہیں، میں جاتا ہوں قوم لوط کو خود جا کے سمجھاتا ہوں۔ اللہ سے کہا یا اللہ ابھی عذاب ٹال دیجئے، تو اللہ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان کی سفارش نہ کریں، ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، سفارش قبول نہیں ہوگی، ہم نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، اب اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا دلیل چاہیے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں میں کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہوتا، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میں ہی سور و پکار کے لائق ہوں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے خود اس سفارش کر دی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، سورہ توبہ کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، اور یہ 10ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے، اس میں واضح طور پہ حضرت نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کی سفارش کی، اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ اس کے لیے استغفار کریں نہ کریں، سفارش کریں نہ کریں، 70 بار بھی جنازے پڑھیں، 70 بار بھی سفارشیں کریں، 70 بار بھی استغفار کریں، میں نے اللہ نے ان کو بخشنا نہیں ہے۔ لہذا آپ نے مشرک کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، مشرک کے لیے دعا آپ نے نہیں کرنی، اس کے لیے آپ کو استغفار کی اجازت نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں، محبوب کبریا ہیں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا اور سب سے اعلیٰ بنایا، لیکن اللہ نے سفارش قبول نہیں کی۔ بتانا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی کی سفارش میں مجبور نہیں ہوتا، لہذا یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ میں ان کی سن لیتا اور موڑتا نہیں ہوں، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا حال ہے، اور مشرکین مکہ اور آج کے مشرک کا عقیدہ بھی یہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم قبروں کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ہے، ان کے موڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کی محبوب ہستی ہیں، اور انہوں نے عبادتیں کر کر کے اللہ سے مقام حاصل کر لی، اللہ ان کی بات نہیں موڑتا۔ سفارش کی تیسری قسم ہے اجازت والی سفارش۔ یہ کون سی سفارش ہے؟ بادشاہ نے کہا مجرم کا جرم ثابت ہو گیا، بادشاہ نے کہا 100 کوڑے لگاؤ، تو اب مجرم نے کہا بادشاہ صاحب مجھے معاف کر دو، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تلے منڈتے کی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا معافی مانگتے ہو؟ جی معافی مانگتا ہوں، چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں؟ ہاں بھائی وزیر یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو؟ جی بادشاہ سلامت کہہ تو رہا مجھے چھوڑ دو، تو کیا آپ اس کی سفارش کرتے ہو؟ جی بھائی صاحب میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں جی میں اس کی سفارش پر تجھے چھوڑنا ہوں۔ یہ ہے اجازت والی سفارش۔ قیامت کے نزدیک قیامت کے دن یہی سفارش ہوگی، اجازت والی سفارش ہوگی، یعنی کہ انبیاء اولیاء پہلے اللہ کے دربار میں جا کے اجازت لیں گے، یا اللہ ہم ان کے حق میں سفارش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ جس کو اجازت ملے گی وہ سفارش کرے گا، جس کو اجازت نہیں ملے گی وہ سفارش بھی نہیں کرے گا۔ میں دلیل کے طور پہ آیت وہ پڑھتا ہوں جو آپ سب کو آتی ہے، سورہ آیت الکرسی کے اندر آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو زور و زبردستی اللہ سے منوا لے؟ ہاں سفارش ہوگی تو وہ اس کی اجازت سے، جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت ہوگی وہ سفارش کرے گا۔
آپ اسی طرح سورہ نبا کے اندر چلے جائیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، ہاں اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ تو سفارش قیامت کے دن ہوگی لیکن اجازت کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو آج کل نظریے پالے جا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام زور زبردستی منوا لیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی ہماری سفارش کر دیں گے، پیر ہمیں بخشوا لیں گے، یہ من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، یہ پیسے بٹورنے کا، چندے لینے کا طریقہ ہے، نذرانے لینے کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید سراسر اس کی نفی کرتا ہے۔ یہی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ قیامت آنے کو نہیں، آپ ہی ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے۔ عیسائی کہتے تھے قیامت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے۔ عزیر علیہ السلام یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام بچا لیں گے۔ آج کا مشرک کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بچا لیں گے، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی لغت جگہ حضرت فاطمہ سے کہا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ بیٹی اس گمان کے اندر نہ رہنا کہ میرے بابا نبی ہیں اور کل قیامت کے دن سفارش کر کے میری بخشش کروا لیں گے، نہ، اعمال کا سودا ہوگا۔ تو لہذا سفارش ہوگی لیکن وہ اجازت کے ساتھ ہوگی، زور زبردستی یا اللہ کو مجبور کر کے یا اللہ کسی کی محبت سے مجبور ہو کر اس کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔